جیسے دل کا مقام جسم کے اندر ہے. اگر دل درست ہے تو انسان درست ہے، اگر انسان درست ہے تو نظام کائنات درست ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان جتنے بھی فساد رونما ہو رہے ہیں، اے انسان جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اے انسان جتنے زلزلے آ رہے ہیں اور جتنے قحط اور جتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں، اے انسان یہ صرف اور صرف تیرے کرتوت ہیں. تیرے ہاتھ پیر کے جو نقل و حرکت ہے وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نظام کائنات تبدیل ہو رہا ہے. وہ تبدیل ہمارے موافق ہوں یا وہ تبدیلی ہمارے مخالف ہوں، اگر ہمارے دل کا رخ اللہ رب العزت کے امر کی طرف ہوگا تو اعضاء اور جوارح سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ اچھے ہوں گے. جب اعضاء اور جوارح سے اعمال اچھے صادر ہوں گے تو حالات بھی بظاہر بہت اچھے ہو جائیں گے، بہت اچھے نظر آئیں گے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت دل پر ہوتی تھی کہ دل کے اندر دنیا کی حقارت آ جائے، دل کے اندر دنیا کا دھوکہ پن آ جائے، دنیا کی ذلت خواری اس دل کے اندر آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑی گھاٹ سے گزر رہے ہیں، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یوں کہا، یہ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ یہ تمہاری دنیا ہے. وہ جو کچڑا، وہ جو پنی کی شکل میں جو کیلے کے جو پھلوں کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، جہاں مکھیاں بھنا رہی ہیں، جہاں جانور مرے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا ہے. جہاں گندگیاں ہیں وہ دنیا ہے. یہ دنیا کی حیثیت ہے کہ جب سے اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات کو بنایا کبھی نظر التفات، نظر کرم نہ فرمایا اس کی طرف. اور اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی مقام ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. پتہ چلا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کسی کو مل جائے دنیا. اگر کوئی ایک کوڑا لاد رہا ہو، اپنے دامن میں بھر رہا ہو، وہی کوڑی گھاٹ پر جا کر کے اپنے جیب میں بھر رہا ہو تو کس کو کیا دقت ہوگی؟ کیا بھر رہا ہے؟ دنیا بھر رہا ہے. وہ دنیا ہے تاکہ نفرت ہو جائے ہماری امت کو دنیا سے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، مچھر کا پر ہے یا مرا ہوا بکری کا بچہ ہے. اتنا اس کی بے حیثیت اور اس کی ذلت کو بیان کیا ہے تاکہ مکمل طور پر تنفر اور نفرت ہو جائے دنیا سے. البتہ دنیا میں رہ کر کے اپنے دین کو بنانا ہے، دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے. ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے تیاری کے لیے آئے ہیں. توجہ کی بات ہے کہ جو جنت حضرت آدم علیہ السلام سے ذرا سی لغزش، ذرا سی خطا، ذرا سی بھول سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، اور ہم بھلا گناہ کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے، نماز چھوڑتے چھوڑتے، روزہ توڑتے توڑتے، جھوٹ بولتے بولتے، ناپ توڑ میں کمی کرتے کرتے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایک بھول سے، ایک چوک سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں محروم کر دیا گیا، اور ہم گناہ کرتے کرتے ہم جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ جیسے ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے چوک ہو گئی، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا ہے، ہم کو بھی توبہ استغفار کر لینا چاہیے. انسان سے غلطی ہو جانا، انسان سے بھول ہو جانا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ حیرت اور تعجب تو جب ہوگی جب اس سے غلطی ہی کوئی نہ ہو. فرشتہ تو نہیں ہے. البتہ بات یہ ہے کہ غلطی ہو جانا اور توبہ کر لینا یہ نبی کی صفت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور غلطی ہو جانا، توبہ نہ کرنا، یہ ابلیس کی صفت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، آپ نے دعا مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ بے شک ظلم ہو گیا، چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، اگر آپ نے نہ معاف کیا تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے. آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے توبہ کیا، توبہ قبول ہوئی، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. چوک اس سے بھی ہوئی، غلطی اس سے بھی ہوئی، لیکن اس نے توبہ نہیں کیا. تو ہمارا سلسلہ سند کہاں پہنچ رہا ہے کہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یا اپنی غلطی پر جمے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک ٹھان لیا، ہماری ایک ضد ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے. یہ ابلیس کی صفت ہے. مان لیجئے، چھوٹے بن جائیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں اعلان کر رہے ہیں مال غنیمت کے متعلق، یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں.
ایک بڑے میاں مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں، امیر المومنین کیا بات کر رہے ہیں، یہ امت کی امانت ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، خبردار اس کا سوال اللہ رب العزت آپ سے فرمائیں گے۔ مجمع دیکھ رہا تھا کہ شاید ان کا قتل ابھی ہونے والا ہے، شہادت کا گھونٹ ابھی ان کو پینا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مخلص تھے، اس اعلان میں بھی انہوں نے کہا اس بڑے میاں نے میری آنکھیں کھول دی، بڑے میاں نے میری آنکھیں کھول دی، فوراً وضو کر لیا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ایک دم اپنے غلطی کا احساس کرتے تھے، غلطیوں کو مان لیتے تھے، یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی ہے تو ہم غلطی مانیں کیسے، ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے چھوٹا بن جانا اور حق بات کو تسلیم کرنا یہ صدیق کی علامت ہے، اور صدیق قیامت تک رہیں گے۔ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اب کوئی صدیق نہیں آ سکتا، بے شک وہ صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ضرور تھے، لیکن صدیق قیامت تک آئیں گے۔ ان کی علامت یہ ہوگی اگر وہ غلطی کریں گے، ان کے سامنے حق بات جب آئے گی تو اس کو تسلیم کر لیں گے، وہ صدیق میں ہے، وہ صدیقین ہیں۔ اور بہت بڑی قربانی کی بات ہے کہ اپنے ضد کو چھوڑنا اور حق کو پکڑ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کو بہت کثرت کے ساتھ تنبیہ کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام میں غفلت نہ آنے پائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے ہمارا کام دوست کش دشمن نواز ہے، دوست کش دشمن نواز ہے، دوست کو قربان کرنا ہے اور دشمنوں کو نوازنا ہے۔ شخصیت سوزی ہے، شخصیت سازی نہیں ہے، شخصیت کوئی نہیں ہے بلکہ اس کو کھپا دینا ہے، گرا دینا ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی عزت ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ڈرتے تھے، باوجود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم ہیں، ان کے اشارے پر آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے عرش عظیم سے آپ کی رائے کے مطابق، لیکن آپ ڈر رہے ہیں اور اپنی حیثیت مجمع میں کہ تم میں سے ایک آدمی میں بھی ہوں، جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں، اور ڈر اتنا کہ کیا کہنے۔ فضائل اعمال ہم پڑھتے رہتے ہیں، حکایات صحابہ، حیات الصحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حیات کے بارے میں پڑھیے، کس طرح سے ڈرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاتے تھے۔ آج کل جو وقت ہے، جو ماحول آج چل رہا ہے، اس زمانے میں ہمارے ساتھی خاص طور سے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں بہت ہی آزمائش میں چل رہے ہیں، بہت ہی بڑے امتحان میں اس وقت چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا آتا ہے، نتیجہ کیا آتا ہے۔ ایک حالات آیا ہوا ہے، ایک آندھی آئی ہوئی ہے، کون بچ سکتا ہے اس طوفان سے؟ بڑی آزمائش ہے، اور ہم کسی بھی درجے پر پہنچ کر کے یہ نہ طے کر لیں کہ ہم تو بچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ موت تک ہمیں ڈرتے رہنا ہے، موت تک۔ امام احمد بن حنبل جیسا جلیل القدر امام مجتہد نزا کی حالت ہے، کبھی غشی ہے، کبھی افاقہ ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیا چیز ابھی نہیں؟ کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل ہمارے چنگل سے نکل گیا، ہمارے فریب سے نکل گیا، ہمارے مکر اور داؤ پیش سے نکل گیا۔ تو آپ کہتے تھے وہ غشی کے عالم میں، نزا کے عالم میں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب آپ کو افاقہ ہوتا تھا تو ان کے قریب عائشہ پوچھتے تھے حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یوں کہا شیطان آ رہا تھا، یوں کہہ رہا ہے کہ امام احمد تو ہمارے فریب سے نکل گیا۔ تو میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ ہم اتنا ڈریں اور ہماری طاقت میں نہیں ہے، ہماری نسبت، ہماری طاقت، ہماری مالداری، ہماری کوئی بھی صلاحیت استعداد کی چیز یہ ہمیں گارنٹی نہیں دے سکتی ہے کہ تمہیں حسن خاتمہ تمہارے مقدر میں ہو چکا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ڈرنا ہے، موت تک ڈرنا ہے، جب تک کہ ہماری جان قبض نہ ہو جائے، اس وقت ڈرتے رہیں۔ کتنے حالات آتے ہیں، بتائیے اس سے بڑا
قریب کون آدمی ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آیت کریمہ لے کر آ رہے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لکھوا رہے ہیں. ایک صحابی اس میں سے جب تخلیقی مراحل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اتارا کہ پہلے وہ ایک پانی کی شکل نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے مضغہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے عظام ہوتا ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہوتا ہے. تو اس پر وہ صحابی رسول جو وحی لکھتے ہیں ان کی زبان سے یہ نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ادھر ان کی زبان سے نکل ادھر عرش عظیم سے یہی آیت بن کے نازل ہو رہی ہے. امتحان کیسے ہو جائے، کب ہو جائے، کس کا ہو جائے، کس طرح کس لائن کا امتحان ہو جائے، پھر اس میں وہ جمے گا نہیں جمے گا، بس اللہ کی نصرت اگر شامل حال رہے گی تبھی جم سکتا ہے. ادھر عرش الہی سے فیصلہ ہو رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات، کیا حسن تخلیق ہے اللہ کا، کیا انداز ہے پیدا کرنے کا اور پیٹ کے اندر بچہ بنانے کا. ادھر نازل ہوئی، ادھر جو ہے وہ صحابی رسول جو صحابی رسول ہیں انہوں نے بھی کہا ابھی آپ ان کی زبان سے نہیں نکلا، عرش سے فیصلہ ہو چکا، زبان سے آپ کے نہیں نکلا، اور انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی لکھو، اسے بھی لکھو. اب ان کو وہی شبہ ہو گیا، یہ کون سی بات، تو میرا کلام ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا کلام ہے، نازل ہو چکا، جبرائیل پڑھ چکا، جبرائیل امین پڑھ چکے ہیں. یہاں تو ان صحابی کو خوش ہو جانا چاہیے کہ میری بات اس قدرت والے کلام سے موافق ہو گئی. خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ جو میری زبان سے نکلی وہی عرش عظیم سے آیت کریمہ بن کر آ گئی. خوش ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ دوسری طرف ان کا ذہن چلا گیا، امتحان میں فیل ہو گئے. اور کدھر گیا کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسا ہے کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص کی بات اچھی لگتی ہے اسی کا لکھوا دیتے ہیں، یہ وہی قرآن بن جاتا ہے. پکڑ آ گئی فوراً اور مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے. کاتب وحی اتنا قریب ہو کر کے کہ وحی کا لکھنے والا صحابی مرتد ہو رہا ہے، تو ہم کبھی یہ فیصلہ نہ اپنے بارے میں کریں کہ ہم نے اتنا کام کر لیا ہے اور اتنے اتنے لوگوں سے جڑ لیا، اتنے اتنے لوگوں سے ہم نے ملاقات حاصل کی ہے، اب ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی فکر نہیں، اب ہماری تو نجات ہو چکی ہے. یہاں گرفت ہو گئی. محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ کو، اس میں کوئی صلاحیت مطلوب نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اصل صفات قبولیت سے اللہ کام لیتا ہے. کام کرنے کے لیے صلاحیت تو مطلوب ہے، لیکن قبولیت کے لیے صلاحیت کی ضرورت شرط نہیں ہے کہ بہت صلاحیت ہوگی تبھی قبول ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہاں کام لینے والے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. تو میرے دوستو کام لینے والا تو اللہ ہے، اس کی صلاحیت میں کوئی کمی ہے؟ اس کے استعداد میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے؟ تو کام لینے والا مضبوط ہونا چاہیے. تو کام لینے والا تو اللہ ہے. استعمال ہم ہو جائیں، ہم کام میں آ جائیں، قبول ہو جائیں، اس کے لیے صفات قبولیت کی شرط ہے. ہمارے اندر وہ صفات ہو، وہ عاجزی ہو، وہ تواضع ہو، وہ چھوٹا پن ہو کہ اللہ ہمیں قبول کر لے. تو صلاحیت شرط نہیں ہے کام لینے کے لیے. بتاؤ اس مچھر کے پاس کیا صلاحیت تھی کہ جو نمرود کا کام تمام کر دے؟ کوئی صلاحیت تھی، کوئی طاقت تھی؟ لیکن کام لینے والا تو اللہ ہے، وہ طاقتور ہے. جس کو کام لینا ہے اس کا طاقتور ہونا ضروری ہے. وہ کسی پرجے کو کیسے استعمال کر لے، وہ ساری فوج اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے آسمان زمین کی فوج، اور ساری اسی کی فوج ہے. کتنی فوج ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی کتنی لشکر ہے، کتنی فوج ہے، جانتا بھی نہیں کوئی سوائے اللہ کے. اللہ جانتا کتنی فوج اس کے پاس ہے، اور ساری فوجیں اسی کی ہے. یہ جو فوج دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ فوج بھی اللہ ہی کا قبضہ اس پر بھی ہے. یہاں تک کہ اللہ کی فوج ہم سب ہیں. بعض مرتبہ تو اللہ رب العزت
باپ کے لیے اسی کے بیٹے کو استعمال کرتا ہے قتل کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ یہ باپ کی فوج بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹا بھی اللہ ہی کا فوج ہے۔ بعض لوگ اپنے حفاظت کے لیے بندوق لے کر کے دائیں بائیں اس حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، اور کہ ان کی حفاظت میں ہم رہیں گے، سلامتی میں رہیں گے، ہم تحفظ میں رہیں گے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے، اس تاریخ نے، اس زمین نے، اس آسمان نے، اپنے نیچے زمین نے، اپنے اوپر ہم سب نے مطالعہ کیا اخباروں میں، وہی حفاظت کرنے والوں نے انہیں گولیوں سے بھون دیا ہے۔ فوج اللہ کی ہے، جدھر چاہے بندوق کی گولی اور اس کی نلی گھما دے۔ ہم سوچتے رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، سب پر قبضہ اللہ کا ہے۔ تو ہم کہیں کسی درجے میں پہنچ کر کے ہم بے فکر نہ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر طرح سے حفاظت مل چکی ہے اور ہمیں ہر طرح سے ہماری مغفرت ہونے یقینی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ملہم صحابی اتنا ڈرتے تھے کہ کاش کوئی گھاس ہوتا، کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ یہی حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم اپنے استعداد پر قبول نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی طاقت پر قبول نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ صفات قبولیت سے اللہ کام لیتا ہے۔ اللہ کام لیتا ہے، کام میں استعمال آ جانا، چاہے اس کو نہ دیکھیے کام لے کون رہا ہے۔ ابابیل پرندوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ نے کام جب لینا چاہا، چونکہ کام لینے والا بڑی استعداد رکھتا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے اللہ، وہ لے سکتا ہے اور لیا ہے۔ تو ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے اندر استعداد کچھ نہیں ہے، انکار کر دیں لا الہ الا اللہ، انکار کریں اپنی ذات کا، ہم سے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ تو اللہ چلا رہا ہے اور اپنے فضل سے توفیق دے رہا ہے کہ ہم مسجد میں آ جا رہے ہیں، مشورے میں بیٹھ جا رہے ہیں، گشت میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ تو اس اللہ کا فضل ہے میرے دوستو۔ اپنی استعداد سے ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں، ایک جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ میں مذاکرہ ہو رہا ہے، ایک تقاضا طے ہو رہا ہے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں، حضرت یاسر ہیں، اور اکثر وہ صحابی ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی اور بظاہر استعداد کے اعتبار سے کمزور تھے۔ تو قبیلہ خزرج کے قیس کھڑے ہوئے کہ آپ تقاضا ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کے رکھ رہے ہو جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے، یہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اور یوں کہا قیس نے، خزرج کے قیس نے، اس وقت صحابہ کے زمروں میں ہیں، کہتے کھڑے ہو گئے مجمع میں، یوں کہا جو ہم کام کر سکتے ہیں دین کا، عربی زبان ہونے کی وجہ سے وہ یہ عجمی لوگ نہیں کر سکتے ہیں، تقاضا ہم کو دیا جائے، ہم کام کریں گے۔ بس کیا گزری ہوگی سلمان فارسی پر، کیا گزری ہوگی بلال حبشی پر، صہیب رومی پر، کام ہم سے لیا جائے، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہم حرم میں رہنے والے ہیں، کام تو ہم کریں گے، ہماری زبان سلیس ہے، ہماری زبان میں لکنت نہیں ہے، ہماری زبان میں فصاحت ہے، ہماری زبان میں بلاغت ہے، ہم کو تقاضا دیا جائے۔ بس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی معاذ جو مفتی ہے صحابہ میں، اور فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں قیس کا۔ مشورہ ہوتا رہے گا، بعد میں تقاضے بعد میں تقسیم ہوں گے، ابھی چلو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کی زبان سے جملہ کیسے نکلا کہ کام ہم کریں گے؟ ہماری زبان ہے، ہماری زبان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ کام تو اللہ لے رہا ہے، ابھی تو کھوٹ ہماری نیت میں ہے کہ کام ہم نے بہت کر لیا، بہت ہو رہا ہے کام ہم سے، ہم بہت استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے کارگزاری سنا رہے ہیں کہ قبیلہ قیس کے خزرج قیس ہیں، اور وہاں ہم ساتھی مذاکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اعلان ہوا کہ اعلان کر دیجئے سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کیوں؟ نماز پڑھنی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوگا۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے،
میرے دوستو تمام اعمال میں سے صرف اور صرف ایک عمل نماز ہے مسجد کا، ایک عمل من جملہ اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے. اور آپ بارہا اس طرح سے اعلان کرتے تھے مسجد میں چلو مسجد میں مسئلہ حل ہوگا، وہاں آسانی سے مجمع جمع بھی ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، اس کی نصرت اور تائید کی امید ہوتی ہے. صحابہ کرام جڑ گئے مسجد میں. آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، اس زمانے میں بھی بڑا ان کو الجھن ہوتی ہے اگر نماز کے علاوہ کوئی اور عمل ہوتا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کس طرح سے ان کی زندگی سیرت سے شریعت سے دور ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں روکتا ہو اس بات سے ذکر کیا جائے. یہاں ان یذکرا کا ان یصلیہ نہیں کہا کہ اس بات سے روک رہا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا، نماز نہیں، ہر اس عمل سے روکنا جس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے ذکر کے حلقے لگتے ہوں، جس سے دین زندگیوں میں وجود میں آتا ہو. مسجد سے روکنا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا ہے. حضرت قیس یہ حضرت ہیں ابھی خزرج کے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ کھڑے ہو جاؤ. قیس کہاں ہیں؟ صحابہ کھڑے ہیں، سلمان بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، یاسر بھی، سارے صحابہ ہیں کہ ان کے پاس کوئی تقاضا نہیں ہوتا تھا جب اعلان ہو جاتا تھا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ. اس کے بعد کہا قیس تم نے کیا کہا؟ اب وہ بات دہرانی پڑے گی. قیس نے کہا بس ہم نے یہی کہا ہے. کہا یہ نہیں ساری بات بتا رہے ہیں، حضرت معاذ کریں میں بتاؤں کیا کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کام ہم کر لیں گے عربی زبان ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام عجمی لوگ نہیں کر سکتے جن کی زبان عربی نہیں ہے. کیا کام لیا ہے حضور اکرم، کیا کام لیا اللہ رب العزت نے صحابہ سے، اور پھر کام اس گئے گزرے زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کام کیا لیا اللہ نے. کیا زبان تھی آپ کی؟ کیا عرب میں کام نہیں پہنچا؟ کیا انگریزی بولنے والوں میں کام نہیں پہنچا؟ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں نظام الدین کی آواز نہ پہنچی ہو؟ آپ کی زبان میں لکنت تھی، آپ اتنے فصیح نہیں تھے. ان کے ساتھی خود بیان کرتے ہیں، کتابوں میں ان کے سمانے لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کس طرح کس انداز کا آپ بیان ہو کرتے تھے. لیکن اندر ایک فکر ہے، غم ہے، قرآن ہے، تو اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا اس کام کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جملے کو سنا کہ زبان ہماری ہے عربی، حضور اکرم علیہ السلام کو جلال آیا اور اسی کیفیت میں آپ نے بیان کیا. کہا قیس عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، اور سنو کسی کو کام کرنے پر اور کام لینے پر کسی کا کام یہ محتاج نہیں ہے عربی زبان کا، تمہاری صلاحیت استعداد کا، دین کا تقاضا محتاج نہیں ہے. اور کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اس قیس کو چھوڑ دو، دھکا دے دو جہنم کی طرف. حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ میں یہ بیان ہے قیس مرتد ہو گئے صرف اس جملے سے کہ کام ہم کریں گے. ان کے اندر استعداد نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہترین بولتے ہیں، ہماری تقریر اچھی ہے، ہم تو یونیورسٹیوں میں گھومنے والے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کام کرنا. اللہ کو جب کام لینا ہوگا، جس سے لینا ہوگا وہ اللہ کام لیتا ہے. ہم نہیں کام کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے. بتائیے ابابیل پرندہ ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا تھا؟ کبھی تاریخ میں ایسی بات آئی؟ اور اب کیوں کوئی لشکر گر رہا ہے؟ ابابیل پرندے بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی مچھر بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے جب چاہا وہ ہوا ہے. اس لیے ہم ڈرتے رہیں کام میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ کفار قریش مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو یہ انصار مدینہ نہ آتے.
انصار مدینہ نہ آتے، لیکن ان کے ناشکری کی وجہ سے اللہ نے عرش اعظم سے فیصلہ کر دیا کہ ان مشرکین مکہ کو نکالنا ہے، ان کو محروم کرنا ہے اور انصار مدینہ کو لانا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کام کرنے والے کام لینے کے لیے کہ ہم مکہ والوں سے لیں گے جن کی مکہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ جس سے چاہے گا روم والوں سے لے لے گا، فارس والوں سے لے لے گا، مدینہ والوں سے لے لے گا، دیہات والوں سے لے لے گا۔ کام اللہ لے رہا ہے۔ اس وقت ہم بہت امتحان میں چل رہے ہیں، بہت امتحان آزمائش کی گھڑی میں ہیں۔ ہم اپنے اوپر نظر نہ کریں، کسی شخصیت کے اوپر نظر نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف متوجہ نظر اور مقصود منظور نظر صرف اور صرف اللہ ہو۔ اللہ کام لے رہا ہے۔ انصار مدینہ کو لانا تھا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان کو بھگایا اور ایک کو لایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جوڑ کر کے مدینہ والوں کو ایک تقریر کی، کہا مدینہ والوں نے تم نے بڑا کام تم نے مول لیا ہے، اور یہ کہ میں نے سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم پناہ دیں گے۔ کہا تم کو معلوم ہے سارا کا سارا عرب محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سن لو وہ سارے عرب والے تیر کی برسات کریں گے، نشانہ تم بنو گے، نشانہ تم بنو گے، ان کی تیر ہوگی، نشانہ تم بنو گے۔ ان نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کے کہا، وہ نوجوان تھے جوش و ولولہ کے ساتھ کہا، اے حضرت عباس سن لیجئے، ہمارے گھر لٹ جائیں، ہمارے بچے قربان ہو جائے، ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیا جائے، جب تک جسم کے اندر جان ہوگی اس وقت محمد کی حفاظت کریں گے۔ اس استقبال پر ہم مدینہ گئے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا آپ جا سکتے ہو۔ اب مدینہ مرکز بنا اور مدینہ دین کا ٹھیہ بنا اور مدینہ سے پورے عالم میں کام پہنچا ہے۔ انصار مدینہ سے آپ کو بڑا احسان ہے، ایسی محبت تھی، کہتے تھے اگر ایک راستے سے مہاجر چلیں اور ایک راستے سے انصار چلیں تو ہم انصار کے ساتھ چلیں گے۔ انصار ہمارے اندر کے کپڑے ہیں، مہاجرین باہر کے کپڑے ہیں۔ بڑی قربانی ہے انصار مدینہ کی جنہوں نے پناہ دیا ہے۔ انصار وہی تھے لیکن مہاجرین کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، ہر ایک کو کھانے پینے رہنے کا انتظام انصار مدینہ کرتے تھے۔ فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه